نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی غلطیوں، کوتاہیوں اور نادانیوں کے باوجود ایک مرتبہ پھر اپنے دین کی محفل میں بیٹھنے، بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان ہونے کا شرف بخشا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا فرمایا. اسی لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء پر جنت اس وقت تک حرام رہے گی جب تک ہمارے نبی جنت میں داخل نہ ہو جائیں. تمام امتوں پر جنت اس وقت تک حرام رہے گی جب تک امت محمدیہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. کہ میری ماں بہنوں کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن میری ماں بہنوں قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ رب العزت نے خود یہ فرما دیا کہ لا ریب فیہ. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کتابیں تو پہلے بھی بہت ہی نازل ہوئی ہیں. تورات نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی کتاب، زبور نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی کتاب، انجیل نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی کتاب. اور یہ تمام کتابیں کتاب اللہ تھی. یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن کو حاصل ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی، یعنی اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. تورات نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں. یہ تمام کتاب کی شکل میں نازل ہو گئی اور آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. لیکن میری ماں بہنوں قرآن پاک کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا بلکہ بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا. کبھی ایک سورت نازل ہوئی، کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی ایک آدھ پارہ نازل ہوا. قرآن بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا اور آ کر ایسا جڑا کہ اب قیامت تو قائم ہو سکتی ہے پر اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. کہ وہ شخص جس نے اس دنیا میں اس قرآن کو پڑھا ہوگا جب وہ شخص مرتا ہے تو یہ قرآن اس شخص کے کفن اور اس کے سینے کے درمیان میں آ کر چھپ جاتا ہے. جب اس شخص کو غسل دیا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے. جب اس شخص کو کفن دیا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے. جب اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے. جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے. جب اس شخص کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے سے نکل کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہاں جب منکر نکیر بھی آ جاتے ہیں تو قرآن ان سے کہتا ہے کہ خبردار اس بندے کو ہاتھ نہ لگانا. تو منکر نکیر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اسے ہاتھ نہ لگانا، میں ابھی آتا ہوں. وہاں قرآن اللہ کے دربار میں جاتا ہے، جا کر روتا ہے، گر گراتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے مہمان قبرستان آیا ہے. اللہ تیرے فرشتوں سے ڈرا رہے ہیں. اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے. اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہاں قرآن جب دوبارہ قبر میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میت آرام سے لیٹی ہوئی ہے. جب وہ قبر میں جاتا ہے تو میت اٹھ کر بیٹھتی ہے. تو قرآن میت سے کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر تجھ سے دور ہوا، تجھے کسی نے ڈرایا تو نہیں، کیڑا تو نہیں آیا، تجھے کسی نے ڈرایا تو نہیں. تو قرآن اس شخص سے کہتا ہے کہ ذرا قبر کی چھت کی طرف تو دیکھو. جب میت اوپر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ 1000 فرشتے 4 چیزیں لے کر اس کی قبر میں نازل ہوتے ہیں. جنت کا بچھونا، جنت کا کمبل، نور قندیل اور یاسمین کا پھول لے کر اترتے ہیں. وہاں میت کے وجود کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے پاؤں کی طرف جنت کا کمبل رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے سینے کے اوپر یاسمین کا پھول رکھ دیا جاتا ہے. اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تجھے گھر والوں کی یاد ہے تو اس پھول کو سونگ لینا اور تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا. پھر جب وہ قرآن قبر سے جانے لگتا ہے
تو میت کہتی ہے تیرے اندھیرے کا کیا ہوگا؟ تو قرآن قبر میں نور قندیل جلا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے قیامت تو آ سکتی ہے، اس کی روشنی بھی ختم نہیں ہوگی، تم آرام سے سو جاؤ، قیامت تو آ سکتی ہے، تمہیں کچھ جگانے نہیں آئے گا، میں اللہ سے وعدہ لے کر آیا ہوں۔ اور پھر اس کی قبر میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے جاتے ہیں جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ پھر قرآن روز میت کے گھر جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی مدرسے جانے لگی، اس کی بیوی نے پردہ اٹھانا شروع کر دیا، اس کا بیٹا قرآن کے ساتھ جڑ گیا، تو وہ یہ بات آ کر میت کو بتاتا ہے اور میت سے کہتا ہے کہ خوش ہو جا، تو سنور گیا، تیری اولاد سنور گئی۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی نے مدرسہ چھوڑ دیا، اس کی بیوی نے پردہ کرنا چھوڑ دیا، اس کا بیٹا قرآن سے دور ہو گیا، تو وہ یہ بات آ کر میت کو نہیں بتاتا، بلکہ وہ اس گھر کی بے برکتی دیکھ کر گھر والوں کے لیے دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کی آنکھیں جھلی ہوئی ہوں گی، وہ بہت شرمندہ ہوگا، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو شرمندہ کیوں ہے، کیا ہوا؟ تو اللہ پاک اس سے فرمائیں گے ذرا اوپر تو دیکھو۔ جب وہ اوپر دیکھے گا تو اس کے اوپر دو بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہوگا، جب وہ اوپر دیکھے گا تو ان بادلوں سے نور برسے گا، جب وہ نور اس کے چہرے پر گرے گا، اس کے سینے پر گرے گا تو اس کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ کیا چیز ہے؟ نہ یہ ماں باپ کی شکل، نہ یہ بہن بھائی کی شکل، نہ یہ دوست کی شکل، یہ ہے کیا چیز؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے تیرے دائیں طرف سورہ بقرہ ہے، تیرے بائیں طرف سورہ آل عمران ہے، تو یاد کر تم نے رمضان میں قرآن کا ایک ختم کیا تھا، تم نے تو ان سورتوں کو صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا، مگر انہوں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ہم سایہ کریں گے، کہ قیامت کے دن اللہ پاک ندا کریں گے ایک فرشتے سے کہیں گے کہ جو میرے قرآن والوں سے لے آؤ، وہ فرشتہ کہے گا اے اللہ کون ہے تیرے قرآن والے، ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ یہاں پر تو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتیں کھڑی ہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے شروع سے لے کر آخر تک سب کے منہ کی خوشبو سنتے جاؤ، جس کے منہ سے مجھ کو انبر کی خوشبو ہے بس وہی میرے قرآن والا ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، یہ تو ایک ایسا دوست ہے جو پڑھنے والے کو نہ دنیا میں اکیلا چھوڑتا ہے، نہ قبر میں اکیلا چھوڑے گا، نہ قیامت کے دن اکیلا چھوڑے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن کو جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔